نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و حاکما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آج ماہ مبارک رمضان المبارک کی مقدس اور برکت والی گھڑیوں میں ہم جان جانا، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک سے اپنے دلوں کو مزکہ، مصفہ اور مجلہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تمہارا تکلیف اور مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے، وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے طالب ہیں، اور وہ بہت ہی شفیق اور رحم فرمانے والے ہیں۔ یہاں پر دو باتیں بڑی قابل توجہ ہیں کہ آج ہم جب آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم جو کہ آمد مصطفیٰ اور میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہو تو قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ میلاد منانا چاہیے؟ تو جب بھی کوئی آپ سے سوال کرے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ میلاد اور آمد کا ذکر ہے، آپ یہ کہیں کہ دین اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے توحید ہے۔ اکثر اعتراض کرنے والے اعتراض جب کرتے ہیں تو ان کا طرز تکلم یہ ہوتا ہے، انداز گفتگو یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جناب آپ لوگ جو آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اور میلاد کا ذکر کرتے ہیں تو یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر آپ قرآن سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا لفظ میلاد دکھا سکیں، ذکر دکھا سکیں، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دکھا سکیں تو پھر آپ میلاد منایا کریں، ورنہ آپ اپنی ترجیحات پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو زبان دی ہے، آپ بھی اعتراض کرنے والوں سے سوال کر سکتے ہیں کہ یہ بتائیں دین اسلام کا بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے توحید۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ توحید قرآن سے دکھائیں، تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے یہی کہنا ہے کہ قل هو اللہ احد، یہ توحید نہیں تو کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ توحید نہیں تو کیا ہے؟ تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں لقد جاءکم، یہ میلاد نہیں تو کیا ہے؟ تحقیق تمہارے پاس آ گئے ایک عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور دوسرا اس پوری آیت کا ترجمہ یہی بنتا ہے، خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یعنی مشقت میں آپ پڑھتے ہیں گراں جانے جانا کہ قلب نازنی پر ہوتا ہے،
امت کا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنا گہرا تعلق ہے، آپ کا مشقت میں پڑھنا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر گراں گزرتا ہے۔ اس لیے مفسرین کرام نے فرمایا کہ جو مومن ہو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا کوئی نہیں۔ جب وہ کہتا ہے میرا کوئی نہیں، میں بند گلی میں آ گیا ہوں، میں اندھیرے میں آ گیا ہوں، میرا کوئی نہیں، میرا کوئی پرسان حال نہیں، اور میرا کوئی مشکل کشائی کرنے والا نہیں، میں کہاں جاؤں، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب نازنی پہ یہ گراں گزرتا ہے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارا مشقت میں پڑھنا تمہارے نبی کے قلب نازنی پر گراں گزرتا ہے۔ تو مومن کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرا کوئی نہیں۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن ہی جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آتے ہی اپنی امت کو یاد کیا ہے۔ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگار یہ امت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے دن آتے ہی اپنی امت کو یاد کیا ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اس آیت کے ترجمہ اور تفسیر کے اندر علامہ اسماعیل حقی صاحب روح البیان لکھتے ہیں، معانتم کا معنی ہے تمہارا کسی مشقت والے معاملے میں پڑھنا، چونکہ تمام امور میں معاملہ دوزخ اور آگ کا ہے، لہذا محبوب یہ چاہتے ہیں کہ سب کے سب میرے امتی جنتی ہو جائیں۔ اور تفسیر کشاف کے اندر زمخشری نے لکھا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی دین حق اور ایمان کی سعادت سے محروم نہ رہ جائے۔ محبوب فرماتے ہیں تمام لوگوں کو دین اسلام کی دولت ملے، کوئی فیضان اسلام اور فیضان نبوت سے محروم نہ رہ جائے۔ اور صاحب تفسیر ضیاء القرآن پیر کرم شاہ لزری لکھتے ہیں، ہر وہ چیز جس سے اولاد آدم تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نازنی پر گراں گزرتی ہے، جس سے تمہاری بھلائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس واسطے سے جس چیز سے تمہاری بھلائی جڑی ہو، میرے آقا علیہ السلام اس کے خواہش مند رہتے ہیں۔ اور تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ ہمارا نبی ہمیں جہنم سے نکال کر جنت کی طرف بلانے والا ہے، اور ہمارے اندر کی تمام منہیات، غیبت، چغلی، حسد، اس کو نکالنے والا ہے۔ گویا کوئی کسی چیز کا حریص ہے، کوئی پیسے کا حریص ہے، کوئی دولت اور دنیا کا حریص ہے، اور میرے آقا علیہ السلام اس بات کے حریص ہیں کہ میری امت کی بخشش ہو جائے۔ یہی وجہ ہے میرے آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو فرمایا رب حبلی امتی، آپ بازار میں گئے تو فرمایا رب حبلی امتی، آپ معراج پہ گئے تو فرمایا رب حبلی امتی، آپ غار میں گئے تو فرمایا رب حبلی امتی۔ ہر وقت اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں، ہر وقت اپنی امت کی یاد میں آنسو بہا رہے ہیں، اور ہر وقت آپ اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جھولیوں کو پھیلا رہے ہیں اور دعا فرما رہے ہیں، اے امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شیار کتنا، ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں وہ اپنے آنسو بہا بہا کر۔ اور محبوب علیہ السلام اپنے آنسو بہا کر ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں۔ اور مثنوی شریف کے اندر مولانا روم نے ایک بات لکھی ہے کہ جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن کے لیے لوگوں کی صحابہ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ صحابہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے بہر جاتے ہیں تو ایک چرواہے سے پوچھتے ہیں کہ اے چرواہے بتا، شہنشاہ حسینہ کو تم نے دیکھا ہو، والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کو دیکھا ہو، واللیل کی زلفوں والے محبوب کو دیکھا ہو، ید اللہ والے ہاتھوں والے، علم نشرہ کے سینے والے، ورفعنا لک ذکرک کے ذکر والے محبوب کو تم نے دیکھا ہو۔ اس نے کہا یہ جو عظمتیں اور شانیں تم بیان کر رہے ہو مجھے اس کی خبر نہیں، ہاں ایک حسین چہرے والے، حسن و جمال کا پیکر ایک شخصیت ہیں، وہ ان کی جبین نیاز سجدے میں جھکی ہوئی ہے اور ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں، اے اللہ میری امت کو بخش دے، رب حبلی امتی۔ ان کے گریہ فرمانے سے اور ان کی آہوزاری سے اور امت کے غم کی کیفیت کی وجہ سے، کیونکہ آج 3 دن ہو گئے وہ غار کے اندر جلوہ فرما ہے، تو ان کو دیکھ دیکھ کر میرے جو بکریاں انہوں نے بھی چرنا چھوڑ دیا ہے، ان کے اوپر بھی غم کی کیفیت ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں انا رسول الرحمہ و نبی رحمہ، میں رسول رحمت بھی ہوں اور نبی رحمت بھی ہوں۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ سے بڑھ کر شفیق ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو پہلے بچپن میں اغوا ہوئے، پھر بکتے رہے، پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے خادم بنے، پھر ان کی غلامی سے انہوں نے
महबूब अलैहिस्सलाम को गिफ्ट कर दिया। अभी तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत भी नहीं किया, ये तो पहले आए थे महबूब अलैहिस्सलाम की गुलामी में। और मक्के में कुछ लोग आए हज पे देखने के लिए, तो उन्होंने देखा कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जैद बिन हारसा हैं, तो हारसा को जाके बताया हज़रत जैद के वालिद माजिद को। तो वहाँ से हज़रत जैद का चचा और वालिद हारसा आए हज़रत जैद बिन हारसा को लेने के लिए। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा एक बच्चा अगवा हुआ था, फिर वो बिकता बिकाता सुना है, हज़रत खदीजतुल कुबरा के पास आया और वहाँ से आपके पास आया है। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त तो आपने ऐलान नबूवत नहीं किया था। तो कहने लगे, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बच्चा हमारा हमें वापस कर दे, जो चाहे मुँह मांगी कीमत हम देना चाहते हैं। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पैसों की बात नहीं, कीमत की बात नहीं, दरहम व दीनार की बात नहीं, बात सारी प्यार की है। मैं जैद बिन हारसा को बुलाता हूँ और अगर वो आपके साथ जाना चाहता है तो चला जाए, मुझे किसी फिदिये की या किसी पैसे की या हदिये की ज़रूरत नहीं। तो जब उनको बुलाया गया, वो आके महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठ गए। मेरे आका ने फरमाया, अय जैद बिन हारसा, जानते हो ये कौन है? उन्होंने कहा, जी ये मेरे अब्बा जी हैं, ये मेरे चचा जी हैं। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम इनके साथ जाना चाहते हो? तो हज़रत जैद बिन हारसा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ भी आप हैं, बाप भी आप हैं, आपकी शफ़क़त और रहमत के साये में मैं पला हूँ और आपकी मोहब्बतों ने मुझे ऐसा नवाजा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कायनात का हर रिश्ता छोड़ सकता हूँ, मैं ख़ानदान को छोड़ सकता हूँ, मैं अपने वालिदैन को छोड़ सकता हूँ, मगर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दर को नहीं छोड़ सकता। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम को हज़रत ज़ैद बिन हारसा ने कबूल किया, रिश्तेदारों को, अजीज़ अकरबा को तर्क कर दिया। अल्लाह को यह अदा पसंद आई। फिर जब नज़ूल कुरान हुआ तो किसी सहाबी का नाम लेकर कुरान में अल्लाह ने नाम किसी सहाबी का नहीं लिया। वाहिद हज़रत ज़ैद हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया, फलम्मा क़दा ज़ैदुम मिन्हा, यानी हज़रत ज़ैद का जिक्र कुरान में है, बाकी किसी सहाबी का नाम नहीं है। जैसे हज़रत सिद्दीक़ अकबर को ले साहिब ही सहाबी फरमाया, इसी तरह सहाबा में से नाम किसी सहाबी का कुरान में नहीं है। नाम लेके अल्लाह ने फरमाया ये सिर्फ हज़रत ज़ैद है। किस वजह से? जो मेरे महबूब से वफा करे फिर उसका नाम ख़त्म हो, ये कैसे हो सकता है? वफा करने वाले महबूब के सारे सहाबी हैं, लेकिन उन्हें उस वक्त वफा की जब ऐलान नबूवत भी नहीं हुआ था। महबूब अलैहिस्सलाम के प्यार में, शफ़क़त में, मोहब्बत में इतना गुम हो चुके थे कि ख़ानदान को छोड़ दिया मगर महबूब का दर नहीं छोड़ा। इसलिए अल्लाह ने कुरान में उनका जिक्र फरमा दिया। अर्श पर भी अपनी उम्मत को याद किया और फिर आपने ये भी फरमाया, जब मेरी उम्मत पुल सरात से गुजरेगी उस वक्त एक तरफ से उम्मत गुजर रही होगी और दूसरी तरफ मैं जलवागर हूँगा और वहाँ इरशाद फरमा रहा हूँगा, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को खैर से गुजार, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की खैर फरमा, ये खैर से गुजरे। हमारे सराइकी ज़बान में कहते हैं ना, इंशाअल्लाह खैर ना आला, यानी इधर से उम्मत गुजर रही होगी, उधर जाने जाना जाने कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा रहे हैं। अल कौल अल बदी की एक रिवायत है, हदीस पाक है, जब क़यामत का दिन होगा एक शख्स के लिए हुक्म होगा कि इसको जहन्नम में ले जाओ। फरिश्ते उसको घसीट के जहन्नम में ले जा रहे होंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम देखेंगे कि मेरी औलाद से एक शख्स को जहन्नम में लेके जा रहे हैं और है भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दौड़ के जाएंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके उम्मती को लेके जा रहे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये बात नागवार गुजरेगी कि कोई महबूब का उम्मती हो, इमामुल अंबिया का उम्मती हो, नबी का कलमा पढ़ने वाला फिर जहन्नमी और फिर जहन्नम में जाए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जाके अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह आपके उम्मती को, और मेरे आका अलैहिस्सलाम दौड़ के आएंगे और फरमाएंगे फरिश्तों इसको छोड़ दो। फरिश्ते कहेंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, और इरशाद रब्बानी होगा जैसे मेरे महबूब फरमाते हैं वैसे इत्तबा करो। मेरे आका क्या फरमाएंगे, दोबारा इसको ले जाओ और इसके आमाल का दोबारा वज़न किया जाए, वज़न तोला जाए। जब दोबारा आमाल का वज़न तोला जाएगा, ज़ाहिर सी बात है आमाल तो वही थे जो महबूब अलैहिस्सलाम से पहले फरिश्तों ने किए थे, नेकियां कम थी, गुनाह ज़्यादत, और फिर दोबारा भी वही रिजल्ट निकलेगा। तो महबूब अपनी जेब से पर्ची निकालेंगे और नेकियों के पलड़े में रखेंगे तो नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा और वो सवाल करेगा उम्मती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपने जो पर्ची निकाली है इसमें क्या है? तो महबूब फरमाएंगे, जब तू सबसे मुंह मोड़कर, सबसे रिश्ता नाता तोड़कर मेरी ज़ात पर दरूद व सलाम पढ़ता था, तेरे नबी ने आज के दिन के लिए संभाल के रखा हुआ था। अब यहाँ पे
یہ بھی مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سنائی نہیں دیتا درود پڑھنا، آپ نہیں سنتے، تو پھر آپ اکٹھا کیسے کرتے ہیں؟ اور بیک وقت کروڑ اور لاتعداد لوگ درود شریف پڑھ رہے ہوتے تو وہ سب کا درود سنتے بھی ہیں اور جمع بھی فرماتے ہیں۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے کریم ہیں کہ اللہ نے فرمایا اتنے رؤوف ہیں، رحیم ہیں کہ آپ کی تکلیف محبوب کے قلب نازنی پر گراں گزرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان جنگ میں دشمن کے چہرے کا مسئلہ کرنے سے بھی منع کیا، یعنی اس کے ناک کان ہاتھ نہ کاٹے جائیں، اس کے چہرے کا مسئلہ نہ بنایا جائے، آنکھیں نہ نکالی جائیں، ناک نہ کاٹا جائے، ہونٹ نہ کاٹے جائیں، کان نہ کاٹے جائیں، اگرچہ دشمن ہے۔ اور آپ وہ بدر کا معاملہ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اسیران بدر کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اچھا کھانا کھلاتے تھے، مگر خود کھجور کھا کر گزارا کیا کرتے تھے۔ اور رات کو جب وہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، پیچھے سے صحابہ نے ہاتھ باندھ دیے جنگ بدر میں، تو ان کے کراہنے کی آواز محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بے چین کر رہی تھی، اور اس وقت وہ کلمہ تو نہیں پڑھ رہے تھے۔ تو جب غیروں کے تکلیف محبوب محسوس فرماتے ہیں اور ان کے دل پر قلب نازنی پر گراں گزرتی ہے، تو اپنوں کی امتیوں کی تکلیف کیسے محسوس فرماتے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی مشقیں کھول دو، ان کے ہاتھ چھوڑ دو اور ان کو ڈھیلا کر دو، کیونکہ ان کے کراہنے کی آوازیں مجھے بے چین کرتی ہیں۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، لڑکی تھی نوجوان، تو اب وہ بچے کی محبت میں ماں کی مامتا تھی، تڑپ رہی تھی۔ جب وہ بازار میں بچے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی تو سر ننگا تھا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سر کا دوپٹہ درست کیا تو کسی نے کہا حضور یہ تو کافر کی بیٹی ہے، فرمایا اگرچہ کافر کی ہے مگر بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نازنی کی کیفیت کا عالم یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھا رہے ہوتے اور عورتیں اپنے بچوں کو لے کے مسجد نبی شریف میں آتی اور بچے روتے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نماز کو مختصر فرما دیتے تھے کہ ان کا بچہ روئے گا، ماں کو تکلیف ہوگی، اور ماں کو تکلیف ہوگی تو جانے جانا کہ قلب نازنی پر تکلیف ہوگی۔ آپ نماز کو مختصر فرما دیتے تھے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا، ایک زمانہ وہ تھا ہجرت سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن طلحہ بن عثمان کو حکم دیا کہ کعبے کی چابی مجھے دیں، میں کعبے کے اندر جا کے جی بھر کے سجدہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، نوافل پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ تو عثمان بن طلحہ نے کہا نہیں، میں آپ کو چابی نہیں دیتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عثمان بن طلحہ، وہ وقت یاد کرو جس وقت یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جس کو چاہوں گا چابی عطا کروں گا، وہ وقت یاد کرو۔ عثمان بن طلحہ نے کہا اس وقت کیا قریش ذلیل ہو چکے ہوں گے جب چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی؟ تو جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم ذلیل کرنے کے لیے نہیں آئے، میں تو عزت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس دن تو عزتوں کے تاج پہنائے جائیں گے۔ اور پھر وہ وقت بھی چشم فلک نے دیکھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا ہے، آج 16واں روزہ ہے، فتح مکہ کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ تو مکہ جنب فتح ہوا، میرے آقا علیہ السلام 10,000 کا لشکر جرار لے کر وہاں سے چلے، اور مقام ابوا پہ جب پہنچے نا، اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور پہ کھڑے ہو گئے، اور آپ زارو قطار روئے اور فرمایا امی جان، آپ اندازہ لگائیں کہ جب مقام ابوا پر حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی اور میرے آقا اکیلے تھے، ماں بیمار ہو گئی، وہیں ان کا وصال ہو گیا، نہ جانے کیسے میرے آقا علیہ السلام نے ننھے منھے ہاتھوں سے اپنی ماں کو سپرد الہ کیا ہوگا، کس طرح قبر میں اتارا ہوگا، خدا جانتا ہے وہ قبر کیسے بنائی ہوگی۔ اور میرے آقا آئے اور اپنی والدہ کی قبر پہ آ کر آنسو بہائے اور فرمانے لگے اماں جان، آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کا بیٹا آپ کو بھول گیا ہے؟ دنیا کے جو معاملات ہیں، نبوت کے جو معاملات ہیں، اس میں اپنی ماں کو نہیں بھولا، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میرے والدین زندہ ہوتے اور میری ماں، میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور مجھے آواز دیتی تو میں کہتا لبیک یا امی، اے میری ماں میں حاضر ہوں۔ اور میرے آقا علیہ السلام وہ 10,000 کا لشکر جرار لے کر آپ جب مکہ پر آئے اور فتح مکہ ہوا، اور اس حالت میں آئے کہ حضرت عبداللہ بن رواح کو میرے آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ آپ نے اس قافلے کے آگے نعتیں پڑھتے جانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواح نعت پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور جب بیت اللہ سامنے آیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ارشاد فرمایا کہ آئے عبداللہ بن رواح خاموش ہو جاؤ، دیکھتے نہیں کعبہ بھی سامنے ہے اور کعبے کا کعبہ بھی سامنے ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر خاموش ہو جاؤ، اس کو کچھ نہ کہو، میری نعتیں میرے عاشقوں کے دل کو ٹھنڈا کرتی ہیں اور جو میرے دشمن ہیں ان کے دل کو جلاتی ہیں۔ اب اندازہ لگیں جن کو نعت سن کے سکون آتا ہے وہ بھی اس فتوے کی زد میں آتے ہیں، اور جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی زد میں آتے ہیں۔ یہ کسی اور کا فتویٰ نہیں ہے، یہ فتاوی شامی نہیں ہے، یہ فتاوی رضویہ نہیں ہے، شامی نہیں ہے، یہ تو فتاوی محبوب ربانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواح کو حکم دیا کہ نعت پڑھو، وہ نعت پڑھتے ہوئے، اور میرے آقا علیہ السلام اونٹنی پہ جلوہ گر ہیں اور اسی پوزیشن میں بیٹھے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا پڑھتے ہوئے آپ مکہ شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اور اسی موقع پر جو ہے جب آپ تشریف لاتے ہیں نا، بعض کتابوں کے اندر ایک بات بھی لکھی ہے کہ اکرمہ بن ابو جہل بھی اسی وقت مسلمان ہوتے، اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی مگر پانی نے قبول نہیں کیا۔ پانی کو یہ سمجھتی کہ نگاہ مصطفیٰ پڑ چکی، اب یہ ڈوب نہیں سکتا، اب یہ تیرے گا۔ جس پر میرے آقا کی نگاہ پڑتی ہے وہ ڈوبتا نہیں، تیرتا ہی رہتا۔ بہرحال اصل بات جو کہنے لگا تھا عثمان بن طلحہ، میرے آقا کو وہ وقت یاد تھا، وہ بات یاد تھی کہ جب میرے آقا نے فرمایا تھا چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، جس کو چاہوں گا چابی عطا کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کدھر گیا طلحہ بن عثمان، کہاں گیا طلحہ بن عثمان؟ تو اب وہ ڈرتا ہوا لرزتا ہوا، ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور کیفیت عجیب ہے، میرے آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے طلحہ بن عثمان بتاؤ آپ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ انہوں نے کہا جی آپ کریم ابن کریم ہیں، کریموں کے در سے سوائے کرم کے اور کچھ امید نہیں رکھی جا سکتی، آپ کریم ہیں، آپ کے در سے اور کیا امید رکھوں؟ جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا خیال کہ حضور کلمہ پڑھا دے، کلمہ پڑھایا۔ میرے آقا علیہ السلام نے چابی عطا فرمائی اور فرمایا قیامت تک یہ طلحہ بن عثمان کے خاندان میں رہے گی، اور آج تک اسی نسل کے پاس چابی ہے۔ جس کو وہ کریم نوازتے ہیں پھر نوازتے ہی رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام کا جو دین ہے اتنا پیارا دین ہے کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تلاش کرنے کے لیے بڑی دور دور تک جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں ایک مقام پہ گیا تو ایک محدث کو میں نے دیکھا کتے کو روٹی کھلا رہا، اور جس وقت میں وہاں پہنچا تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی۔ میں حیران ہوا کہ میں اتنی دور سے چل کے آیا ہوں، یہ عجیب محدث ہے، میری طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو جب میں نے اپنی گفتگو کرنا چاہی تو کتے کو روٹی کھلا کے آپ فارغ ہو گئے۔ وہ محدث جو تھے انہوں نے میری طرف دیکھا، امام احمد بن حنبل تم کیا سمجھ رہے تھے کہ شاید میں تیری طرف متوجہ نہیں ہو رہا؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو سرزمین ہے ہماری کتوں کی سرزمین نہیں ہے، یہ کتا بڑے دور سے کوئی آس لے کے آیا ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کے دروازے پر کوئی آس اور امید لے کے جائے گا اور جس کے دروازے پہ گیا ہے وہ آس اور امید کو پورا کرے گا تو قیامت والے دن اللہ اس کی ساری امیدیں پوری فرمائے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے پھر جو ہے واپس آ گیا، میں نے کہا اب کسی اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا جو دین ہے وہ محبت پر مبنی ہے۔ محبوب علیہ السلام کی ذات ببرکات اتنا اللہ نے ان کو رحم کرنے والا اور رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے کہ وہ اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ غار میں، بازار میں، مزار میں بھی اپنی امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو فیضان نبوت سے معمور فرمائے اور میرے آقا علیہ السلام ہم سب سے راضی رہیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔